اگر کسی پہ قرض ہو، یعنی اگر کسی پہ قرض ہے وہ قربانی کر سکتا ہے۔ اس کے لیے طریقہ کار یہ ہوگا کہ جس نے دینے ہیں، مثال کے طور پر کسی نے 50,000 روپے کسی کا دینا ہے قرض، اگر اس کا مال دیکھا جائے، مال نصاب دیکھا جائے، جو قرض دینا ہے نا اس کو نکالا جائے، اب 50,000 دینا ہے، اس مال نصاب سے نکالا جائے گا کہ یہ تو 50,000 اس نے دینے ہیں نا، اس کے بعد اگر وہ مال کے نصاب تک پہنچتا ہے تو پھر تو قربانی اس پہ واجب ہوگی۔ اگر اس نے جو ہے قرض دینا ہے، وہ قرض کے پیسے نکال کر، مال نکال کر وہ نصاب تک نہیں پہنچتا، نصاب نہیں رہتا، تو پھر اس کے اوپر جو ہے قربانی جو ہے وہ واجب نہیں ہوگی۔ اور دوسرا مسئلہ کہ اگر کسی غنی نے، جس پہ قربانی واجب تھی، اس نے کوئی بکری خریدی تو ان دنوں کے اندر وہ بکری جو تھی وہ گم ہو گئی، یعنی قربانی والے دنوں کے اندر کوئی دن تھا کو بکری گم ہو گئی، تو اگر وہ بکری گم ہو گئی، اب وہ مالک نصاب نہیں رہا، یعنی کہ اب وہ جب بکری نصاب اس کا دیکھا گیا تو وہ 52.5 تولے چاندی سے کم ہے، تو پھر تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی، یعنی کہ وہ بعد میں اگر وہ لینا چاہے تو وہ مالک نصاب تک، یعنی نصاب اس کا کم ہے تو پھر تو اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ اگر بکری گم ہونے کے بعد بھی اس کے پاس مال نصاب اتنا ہے کہ وہ بعد میں بھی خرید سکتا ہے تو پھر تو وہ خرید سکتا ہے، لیکن جب بکری گم ہو جائے، جانور گم ہو جائے، تو بعد میں اس کا جو ہے نصاب باقی نہیں رہتا تو پھر اس کے اوپر واجب نہیں رہتی۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ کہ آدمی کسی کی طرف سے قربانی جو کرتا ہے، بچوں کی طرف سے کرتا ہے، بیویوں کی طرف سے کرتا ہے، جس کی طرف سے قربانی کرنی ہے اسے بتائے بغیر قربانی کر دی تو واجب ادا نہیں ہوا اس کا۔ جس کی قربانی کرنی ہے اس سے اجازت لینی پڑے گی کہ ہم آپ کی قربانی کر رہے ہیں، یعنی کہ جس کی بھی قربانی کرنی ہے اس کو پہلے بتانا ہے۔ اب شوہر بیوی کی قربانی کر رہا ہے تو بیوی کو بتائے گا کہ میں آپ کی قربانی کر رہا ہوں، تو یہ اس کو بتانا ضروری ہے۔ اگلا مسئلہ کہ آدمی جو ہے ایک فقیر ہے، اس نے قربانی کر دی، قربانی کے دنوں میں جو 3 دن ہیں اس نے قربانی کر دی، حالانکہ اس کے اوپر قربانی واجب نہیں تھی، اس نے قربانی کر دی۔ اب انہی دنوں کے اندر وہ غنی ہو گیا، یعنی کہ اس کے پاس نصاب آ گیا، تو پھر بھی اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی دوسری، کیونکہ پہلی تو واجب ہی نہیں تھی، اس نے خود جو ہے اس کو قربانی کی، کیونکہ واجب ہی نہیں تھا پہلے، تو اس کا واجب جب تھا ہی نہیں تو پھر اس نے جو قربانی پہلے کی تھی اس کے اوپر واجب نہیں تھی، تو ان دنوں کے اندر اب وہ نصاب اس کے پاس آ گیا، غنی ہو گیا، تو پھر بھی اس کے اوپر اب پھر واجب ہے کہ اس کی جو ہے وہ قربانی کرے۔ اور دوسری بات کہ جو آدمی نصاب ہے، جس کے پاس قربانی کر سکتا ہے، جس کے پاس مال و دولت ہے، اس نے کسی وجہ سے قربانی نہیں کی، دیکھو 3 دن ہیں، کوئی آدمی کا مسئلہ بن گیا، کوئی جو ایسے جو ہے واقعات پیش آ گئے، کوئی آدمی کے گھر کے اندر کوئی فوت ہو گیا، اور بھی بہت سے معاملات ہوتے ہیں کہ وہ 3 دنوں کے اندر قربانی نہیں کر سکا، قربانی اس نے کرنی تھی لیکن نہیں کر سکا، لیکن جب 3 دن گزر گئے، قربانی کے دن گزر گئے، تو بعد میں بے شک وہ اگر فقیر بھی ہو جائے، یعنی بعد میں اگر وہ نصاب تک نہیں رہا، اس کے پاس نصاب نہیں رہا، تو پھر بھی دوسرے دنوں کے اندر بھی وہ اس بکری کی قیمت جو ہے صدقہ کرنا اس پہ ضروری ہے۔ یہ جو ہے نا واجب والا تو اس کے اوپر گناہ نہیں رہے گا، لیکن قربانی کا اپنا ثواب ہے، قربانی کے دنوں کا اپنا ثواب ہے، لیکن جو واجب ہے، یعنی جو قربانی کرنا واجب تھی، وہ بعد میں اس کا صدقہ کر دے، تاکہ جو واجب کا جو ہم پہ گناہ ہے وہ جو ہے واجب بھی ادا ہو جائے اور ہم پہ اس کا گناہ باقی نہ رہے۔ اور اگر آدمی قربانی کے دنوں کے اندر مر گیا، 3 دنوں کے اندر فوت ہو گیا، تو مالک نصاب تھا، یعنی وہ قربانی کر سکتا تھا، مال و دولت والا تھا، تو وہ مر گیا،
تو پھر جب وہ مر گیا قربانی کے دنوں کے اندر تو پھر بھی اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ 3 دنوں کے اندر اندر وہ فوت ہو گیا تو پھر اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ دعا کہ اللہ کریم ہم سب کو اللہ کے راستے میں قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔